وہ حالات بدل رہے ہیں اور نوجوان بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ہر بندے کو کوشش کرنا ہے۔ اچھا کوشش کیا کرنا ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ سب کی فکر کرو، آپ بس اتنا کر لو ہر بندہ اپنے گھر میں محنت کرے، بس ہر بندے کو اتنی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنے گھر میں بس اسلامی ماحول بناؤ، اپنے بچوں کی فکری تقدس کا خیال کرو، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا خیال کرو، اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا خیال کرو، اپنے بچوں کو دسترخوان پہ لے کے بیٹھے، انہیں کھانے سے لے کر لباس تک، لباس سے لے کے غسل تک اور دین تک، مذہب تک، مسلک تک، یہ سب چیزیں منتقل کرنا اپنی ذمہ داری ہے۔ بچے صرف پیدا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ہم گائے بھینس نہیں ہے، ہم پرندے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہمیں بچوں کی پیدائش صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ بچوں کی پیدائش کے بعد بڑی ذمہ داری ہے، ان کو کھلانے سے زیادہ کی فکر، کھلانے کی جتنی فکر ہے اس سے زیادہ فکر ان کی تربیت کی ہونی چاہیے، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ لیا ہے، تربیت کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ نہیں لیا ہے، وہ تو ماں باپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا یہ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑے ہوئے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو نبی کا بیٹا بھی بگڑ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، بیٹی کس کے ساتھ اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، اسکول جاتا ہے نہیں جاتا، مدرسہ جاتا ہے نہیں جاتا، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ہم اپنے بچوں سے کبھی نہیں پوچھتے۔ تو یہ اچانک اس طریقے سے انقلاب نہیں آئے گا، ماں باپ کو سنور کر کے اپنے گھر میں، صرف اپنے گھر میں علماء محنت کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی کوششیں ہیں، ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں۔ اچھا اسلامی ماحول کیا؟ جس معاشرے میں گناہ نہ ہو، جس معاشرے میں حسد نہ ہو، جس معاشرے میں بغض نہ ہو، جس معاشرے میں کینہ نہ ہو، جس معاشرے میں ناپاکی نہ ہو، جس معاشرے میں گندگی نہ ہو، جس معاشرے میں بے حیائی نہ ہو، جس معاشرے میں ظلم نہ ہو، جس معاشرے میں عدل ہو، انصاف ہو، نماز کی پابندی ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ بچے گالی سنے تو گالی سن کر کے ان کے چہرے کا رنگ اتر جانا چاہیے کہ یہ کون سی چیز آج ہم نے سن لی کسی کی زبان سے، کبھی ہم نے یہ چیز سنی ہی نہیں تھی، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور یہ ماحول آپ کو بنانا ہوگا، بہنوں کو بنانا ہوگا۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہے، بابا فرید کو بابا فرید ان کی امی نے بنایا، قطب الدین کو قطب الدین ان کی امی نے بنایا، غریب نواز کو غریب نواز ان کی امی نے بنایا، گھروں کی تربیت تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم ان کی امی نے بنایا۔ اللہ اکبر، مجھے حیرت ہے کچھ وظائف ایسے ہیں جو سرکار غوث پاک نے آخری دم تک نہیں چھوڑے، اور وہ وظائف کون سے تھے؟ فرماتے ہیں یہ وظیفہ میری امی نے مجھے دیا ہے اور میں بچپن سے اس کو کرتا ہوں، اور مجھے جو ملا ہے میری ماں کے دیے ہوئے وظائف کی برکت سے ملا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی مائیں ورد وظائف دیتی تھی، مائیں اپنے بچوں کو سنوارتی تھی، باپ اپنے بچوں میں انقلاب لاتے تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم جانوروں سے بدترین ہو چکے ہیں اس اعتبار سے کہ جانور بھی تو چند دن اپنے بچوں کو کچھ تربیت دیتے ہیں، اللہ اکبر، کوا اڑنے کی تربیت دیتا ہے، مچھلی تیرنے کی تربیت دیتی ہے، مرغی دانہ توڑنے کی تربیت دیتی ہے، عقاب اڑنے کی تربیت دیتا ہے۔ حیرت ہے ہم اپنے بچوں کو کوئی تربیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی عمر میں اسکول سے نکال لیا، کام پہ لگا دیا، پچری پہ لگا دیا، تراشن بھرنے لگا دیا۔ سوچو تو صحیح کتنے لوبھی بنو گے پیسوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل سے کب تک کھلواڑ کرو گے؟ یاد رکھنا، کہتے ہو غربت ہے غربت ہے غربت ہے، میں کہتا ہوں غربت کس کے یہاں نہیں تھی؟ بابا فرید الدین گنج شکر کے والد وصال کر گئے، جوانی میں بیوہ ہو گئی، سرکار فرید الدین گنج شکر کی امی اور چرخہ بھر کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پالنا بالغ ہونے تک کم سے
کم ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ایک بچے کو ڈراپ آؤٹ کرتے ہو اسکول سے, اس کی 3 نسلیں جو ہے وہ بکھر جاتی ہے. ایک جاہل ہوگا, اس کو علم کا کوئی شعور نہیں ہوگا, آگے وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائے گا, پھر وہ نہیں پڑھائے گا, 3 نسلیں برباد ہوتی ہے. اور ایک بچے کو اگر پڑھا لو 3 نسلیں سنور جاتی ہے. آپ کہتے ہیں پڑھائی مہنگی ہے, میں کہتا ہوں پڑھائی مہنگی ہے لیکن آپ کے پاس مال بھی تو ہے. آپ یاد رکھیے, اپنی خواہشات کو کم کیجئے, اخراجات کو کم کیجئے, تعلیم پر محنت کیجئے, تعلیم پہ کوشش کیجئے. اور یہ کہنا کہ نوکری نہیں ملتی, پھر کہتے ہیں نوکری کے لیے ہم نہیں پڑھاتے, اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. سرکار نظام الدین اولیاء کی امی اتنی غربت میں زندگی گزارتی تھی کہ کئی دن تک فاقے ہوتے تھے, اور جب فاقے ہوتے تھے تو سرکار محبوب الہی کی اماں یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے, بلکہ کہتے تھے بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس دن امی کہتی تھی ہم اللہ کے مہمان ہیں, میں سمجھ جاتا تھا آج فاقہ کرنا ہے. بلکہ جب کئی دن تک کے امی مجھے کھلاتی تو میں امی سے کہتا امی اب بتاؤ نا ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے. یہ بچوں کی تربیت تھی, لیکن آج وہ سارا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ بچے دیندار بنے. ان کو یہ لگتا ہے میرا بچہ داڑھی رکھے گا, نمازی بنے گا تو ملا بن جائے گا. استغفر اللہ. اگر بچوں کو دیندار نہیں بنا رہے ہو, 3 مہینے میں قبروں کے نشان مٹ رہے ہیں, کیونکہ بچے ماں باپ کی قبر پہ جاتی نا. مغفرت اللہ کے بندو, ہمیں برائی کے خلاف اٹھنا ہوگا, کاوش کرنی ہوگی, کوشش کرنی ہوگی, اور ہم اپنے گھر میں محنت کریں دین کے حوالے سے. ہماری بیٹیاں بے پردہ نہ رہے, ہمارے بیٹے حرام کام نہ. دیکھو بیٹوں کو آپ لباس کوئی پہنائیں, بیٹوں کو آپ غذا کوئی کھلائیں, بیٹوں کو جوتے آپ کوئی پہنائیں, موبائل کوئی دیں, لیکن ان کے دل میں اتنی محنت کر کے اللہ کا خوف اور عشق مصطفیٰ پیدا کر دو کہ وہ حرام کی طرف نہ جائے. اس لیے کہ حرام سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچا لیا اور فرض و واجبات کا ان کو پابند بنا دیا تو گویا کہ ہم نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا, ماں ہونے کا حق ادا کر دیا. اپنے بچوں کو حرام سے نفرت پیدا کرو جن کو اللہ نے حرام کیا. تو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ نشے سے بچا جائے, اور نشے سے بچایا جائے کہ نشہ گناہ کبیرہ ہے, نشہ گناہ کبیرہ, اس سے بچا اور بچایا جائے. ایک حدیث پڑھ دوں اس پر تاکہ بات پوری ہو جائے. نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان صرف یہ ایک ہی برائی کر لے تو باقی برائی خود بخود پیدا ہو, اس کے پیٹ سے برائیاں پیدا ہو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا شوگر ام الامراض ہے, شوگر ہو جاتی تو اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی. ایسی نشہ اگر ہو جائے تو خود بخود بہت سارے گناہ خود بخود جنم لیتے ہیں. ام الخبائث ہے, برائیوں کی جڑ ہے جسے نشہ کہتے ہیں. حدیث سن لیں پھر بات دوسری طرف آگے بڑھے. خواتین کی بھی توجہ, اور بچے جب چھوٹے رہتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے نا ان کی صحبت پر, پھر وہ نشے میں چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دو. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے, تربیت کی جگہ کام کرتا ہے. کوشش کی جگہ. سارے کام تعویذات سے نہیں ہوتے. اگر سارے کام تعویذات سے ہوتے تو تعویذ والوں کے بچے بھی نہ بگڑتے نا, وہ ایک بڑا تعویذ پنا دیتے بس ان کے بچے سدھر جاتے. تو سارے کام تعویذ سے نہیں ہوتے, کچھ کام تربیت کے لیے, تربیت کے کچھ کام. آپ دیکھیں امام حسین کی جو تربیت ہوئی, امام حسن کی جو تربیت ہوئی, سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو تربیت ہوئی, مولا کائنات کی جو تربیت ہوئی, بچپن سے ان نفوس کی جو تربیت ہوئی, بعد میں بڑے ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا. غریب نواز کی تربیت, غوث پاک کی تربیت, بابا فرید کی تربیت. دیکھو غوث پاک کی امی جان کیا کہتی ہیں, مشہور ہے نا, بہت مشہور ہے, فرماتی ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. غوث پاک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا, ماں کی نصیحت تھی, اور نہیں بولا انہوں نے جھوٹ, کیونکہ ماں کی نصیحت, باپ کی نصیحت بڑی قیمتی ہوتی ہے.